Assalamu alaikum dear students. I am Farid Usman, lecturer in physical education from GPGC Lucky Marwat. एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो कोर्स है वो टीचिंग प्रैक्टिस है और ये स्प्रिंग 2020 है, 6 सेमेस्टर है। तो टीचिंग प्रैक्टिस में आज जिस टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट मोटिवेशन, कि हम अपने स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए किस तरह मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस दैट गाइड एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम किसी को गाइड कर सके, किसी को मेंटेन कर सके, किसके लिए कि आपका जो गोल है, आपका जो एम्स है, के बिहेवियर का जो मकसद है वो हम हासिल कर सके। या हम मोटिवेशन की डेफिनेशन मज़ीद इस तरह कर सकते हैं, द एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग समवन, किसी को मोटिवेट करना, किसी को एक्शन में लाना, किसी को एक्टिव करना क्या है, मोटिवेशन कहते हैं। या हम मोटिवेशन की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, मोटिवेशन मीन्स टू मूव समवन, किसी को मूव करना, किसी को मूवमेंट में लाना, किसी को गाइड करना। तो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन हो गई कि हम के मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी को गाइड कर सके, हम किसी को मेंटेन कर सके, किसके लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जो उसका एम्स है, जो उसके गोल्स है वो हासिल कर सके। या मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी को एक्शन में ला सके, किसी को एक्टिव बना सके। या मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी को मूव कर सके, यानी उसको गाइड कर सके, उसको नीचे जगह से ऊपर जगह तक ले जाए, यानी इसको लो सतह से ऊपर तक ले जाए। तो इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, मेक इट रियल, हमें स्टूडेंट्स को रियल बनाना है। किस तरह, टू क्रिएट लर्निंग एक्टिविटी, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी प्रोवाइड करें और उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट करें, और उसमें हम उसकी एज, उसकी जेंडर, उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी का ख़याल रखें। तो हमें स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। मेक स्ट्रेटजीज़, और हमें उस एक्टिविटी के लिए कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, कोई स्टेप बनानी चाहिए, ताकि उस पर स्टूडेंट्स अमल करके स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मोटिवेट कर सके। टू कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद और स्टूडेंट्स, और हमें अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड करनी चाहिए। सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हमें उसे कोई एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। जिस तरह हमने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था कि हमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उसकी हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, या हमें उसे असाइनमेंट देनी चाहिए, या हमें उसे कोई हमें उसे कोई टेस्ट देनी चाहिए, ताकि वो आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रहे, वो आपके सब्जेक्ट के साथ मिलता जुलता रहे। लर्न अबाउट कल्चर, हमें अपने स्टूडेंट्स को कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमने माशरे में किस तरह रहना है, हमें दूसरों के साथ
बात किस तरह करनी है, हमें दूसरों के साथ किस तरह बिहेवियर रखना है। आउटसाइड इंटरेस्ट और स्टडी से अलावा, एक्टिविटी से अलावा या कल्चर से अलावा जो मुआशरे में और एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हम कोई खेल अपनाते हैं तो हमें उसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करनी चाहिए, या चूँकि हमारा फील्ड फ़िज़िकल एजुकेशन है तो हमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट गेम्स की तरफ लानी चाहिए। हमें गेम्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यूज़ है, वो स्टूडेंट्स को हमें बतानी चाहिए। तो इस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो मोटिवेट होंगे। और अगर हम स्टडी की बात करें तो जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया कि हमें स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रखना चाहिए, उन्हें टेस्ट देनी चाहिए, उन्हें असाइनमेंट देनी चाहिए, उनके पेपर लेनी चाहिए ताकि वो स्टडी के साथ रिलेटेड हो। तो इन चीज़ों से अलावा हमें जो मुआशरे में या डेली लाइफ में और एक्टिविटीज़ है उनके साथ भी हमें अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट रखनी चाहिए, अटैच रखनी चाहिए ताकि उसकी मोटिवेशन हो सके। मेक देम सोशलनेस, और हमें उनको मुआशरे में सोशलनेस बनानी चाहिए। हमें उन्हें ये तमीज़ सिखानी है कि छोटों के साथ किस तरह बात करनी है, बड़ों के साथ हमने किस तरह बात करनी है, मेल और फीमेल में का जो इज़्ज़त है वो किस तरह करनी चाहिए। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को रियल बनाना चाहिए, और रियल बनाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उनको लर्निंग एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको आप कोई लेसन देते हैं या कोई एक्टिविटी देते हैं तो उसकी स्ट्रेटजीज देनी चाहिए, और इसके अलावा हमें उसको अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करनी चाहिए और उनको कल्चर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और इसके अलावा जो सोसाइटी में और एक्टिविटीज़ होते हैं जो स्टडीज़ से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है हमें उसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करनी चाहिए। इसके अलावा हमें उसको सोसाइटी का जो एडजस्टमेंट है उसे सोशल बनानी चाहिए ताकि वो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट साबित हो सके, सोसाइटी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अदा कर सके। तो इस वजह से हम उसको रियल बना सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड चॉइसेस, हमें उसके लिए मौके फराम करनी चाहिए। तो किस तरह मौके हमें फराम करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, गिविंग यूर स्टूडेंट्स ऑप्शंस, हमें अपने स्टूडेंट्स को ऑप्शंस देनी चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चॉइस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान, हर स्टूडेंट्स की किसी ना एक सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होती हैं, तो हमें उसे चॉइस देनी चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं या उसको किस सब्जेक्ट्स पर कमांड है, तो फिर वो अपनाए या वो किस सब्जेक्ट्स में आगे जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को मैथ्स की समझ नहीं है और हम ज़बरदस्ती से उसे कहें कि आपने मैथ्स पढ़नी है, या उसको इंग्लिश की समझ नहीं है और हम उसे कहें कि आपने इंग्लिश पढ़ानी है, तो फिर वो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो ज़्यादा देर तक उसमें नहीं जा सकेगा। तो हमें स्टूडेंट्स को उसकी चॉइस के मुताबिक सब्जेक्ट देनी चाहिए। इसी तरह अगर हम अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें, अगर हम अपने फ़िज़िकल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड बात करें, तो हमें स्टूडेंट्स को उसकी एबिलिटी, उसके कैपेबिलिटी, उसके चॉइस के मुताबिक कोई एक्टिविटी देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट्स को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो और हम उसे कहें कि आपने वॉलीबॉल खेलना है, वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करना है, तो ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को चॉइस देनी चाहिए कि वो कौन
सा एक्टिविटी या वो कौन सा सब्जेक्ट्स पसंद करना चाहता है या वो कौन सा काम करना चाहिए, फिर हमें उसके मुताबिक स्टूडेंट को मोटिवेट करनी चाहिए। सेलेक्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स। हाँ, अगर हम स्टडी की बात करें तो हमें उसे कोई ख़ास किस्म की असाइनमेंट देनी है। अब ये असाइनमेंट्स जो है ये स्टडी से भी रिलेटेड हो सकती हैं या ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, ये किसी प्रोग्राम से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जब हम उसे अल्टरनेटिव असाइनमेंट दें तो हो सकता है उसमें उनसे मिस्टेक होती रहेगी, तो हमें इसको गाइडलाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो हमें उसको गाइड करनी चाहिए और उसको हमने मज़ीद मोटिवेट करनी चाहिए। डिटरमाइन दियर ओन ग्रेडिंग स्केल। और इधर स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है कि हमें उसकी ग्रेडिंग स्केल का भी ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो हमारा स्टूडेंट है, स्टडी करना चाहता है, तो हमें उसकी ग्रेडिंग का लिहाज रखना चाहिए, हमें उसके मार्किंग वगैरह का लिहाज रखनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जांपल दूँ, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में कंडक्ट करना चाहता है, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वो जीत जाए, तो फिर हमें उसे इनाम देनी चाहिए, हमें उसको हौसला अफजाई देनी चाहिए। तो इस तरह उसकी ग्रेडिंग स्केल जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से एक तो हम उसको स्टडी के लिहाज से मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरे हम उसको स्पोर्ट्स किसी भी एक्टिविटी या रोज़मर्रा डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है किसी भी में जब वो पार्टिसिपेट करना है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करनी चाहिए। ड्यू डेट्स ऑफ असाइनमेंट्स और पेपर। हाँ, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई किसी सब्जेक्ट्स में इनरोल है या किसी कॉलेज या स्कूल में इनरोल है और हमने उसे असाइनमेंट दिया है या कोई पेपर दिया है, तो हमें उसको ड्यू डेट बतानी चाहिए कि आपने फ़लाँ तारीख़ को अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है या फ़लाँ तारीख को आपका पेपर है उस पर आपने आना है। तो वो उनको अपनी असाइनमेंट की डेट, अपनी पेपर की डेट याद रहेगी। तो इसका ख़ायदा स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, ये फ़ायदा होगा कि वो पंक्चुअल होगा, उनको अपनी असाइनमेंट, अपनी पेपर की ख्याल होगी, फ़िक्र होगी कि फ़लाना तारीख़ को मैंने पेपर देना है, फ़लाना तारीख़ को मैंने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो इस वजह से वो क्या होगा, पंक्चुअल होगा, वो एक्टिव रहेगा। इसी तरह अगर हम किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रोग्राम्स या कोई एक्टिविटी असाइन कर दे और हमें उसे कह दे कि ये प्रोग्राम हमने फ़लाना तारीख़ पे फ़लाना टाइम पे कंडक्ट करना है, तो उनको अपने प्रोग्राम से रिलेटेड डेट का ख्याल रखना होगा और वो एक्टिव रहेगा। मतलब कि इनसे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा कि वो एक्टिव रहेगा, उसके जहन में ये ख्याल रहेगा कि मैंने ये एक्टिविटीज़ जो है फ़लाना तारीख़ पे फ़लाना टाइम पे कंडक्ट करनी है। क्लास एंड करिकुलम स्ट्रक्चर। और हमने उसको क्लास से रिलेटेड बताना होगा, क्लास का जो इंटर है कि क्लास में आप किस तरह इंटर होगे, क्लास के दौरान आप किस तरह बैठेंगे, क्लास से बाहर आप किस तरह जाएंगे, टीचर का लेक्चर किस तरह सुनेंगे। इसके अलावा जो हमारा निसाब है, करिकुलम है, वो हमें उनको बतानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स हम उसको टीच कर रहे हैं तो हमें उसको आउटलाइन देनी चाहिए कि फलाना तारीख को हमने ये टॉपिक डिस्कस करनी है, फलाना को ये डिस्कस करनी है। तो इससे स्टूडेंट्स की मोटिवेशन रहेगी और स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक्टिव रहेंगे।
تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح مزید موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو چوائسیز پرووائڈ کریں، ہم اس کو آپشن دیں، اور ہم اس کے علاوہ ہم اس کو کوئی اسائنمنٹ پرووائڈ کریں۔ اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی گریڈنگ اسکیل کریں، اس کو مزید امپروو کریں، اس کو مزید موٹیویٹ دے، اس کو شاباش دے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، کوئی پیپر دیتے ہیں، کوئی پروگرام دیتے ہیں، تو اس کو ہمیں کوئی ڈیٹ دینی چاہیے تاکہ اس کو اپنے پیپر، اپنے اسائنمنٹ یا پروگرام جو بھی ہم نے دیا ہو اس کو پتہ ہو، اس سے ریلیٹڈ وہ سوچتا رہے کہ ہم نے پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنی ہے، اسائنمنٹ کس طرح دینی ہے، یا ہم نے یہ پروگرام جو ہے کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو ان سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہوگا وہ ایکٹیو رہے گا، ان سے اس کی موٹیویشن ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو کلاسز ہے، فار ایگزامپل ہم کلاسز کی بات کریں تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو کلاسز کے جو رولز ریگولیشن ہے، لیکچر کے جو رولز ریگولیشن ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نصاب ہے، کریکولم ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کرنی چاہیے، تو پھر اس سے ان میں موٹیویشن رہے گی، اس سے اس کی گروتھ رہے گی، اور اس کے جو ایمز اور آبجیکٹیو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ جو ہے بیلنس دی چیلنجز۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کون کون سے چیلنجز دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی موٹیویشن ہوتی رہے گی۔ امپروو اسٹوڈنٹس لیول، ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیول جو ہے وہ امپروو کرنی چاہیے، اور ہم اس کے لیے کس طرح امپروو کریں گے؟ جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بات کی کہ ہم نے اسے ڈیلی کوئی اسائنمنٹ دینی ہے، ڈیلی کوئی ٹیسٹ دینا ہے، انہیں کوئز دینی ہے، تو اس سے اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ امپروو ہوتا جائے گا۔ ٹیچنگ میتھڈز، جو ہم نے پریویس کلاسز میں ٹیچنگ کے ڈفرینٹ میتھڈز بتائے، ہمیں اسٹوڈنٹس کو ٹیچنگ میتھڈز بتانی چاہیے۔ اگر وہ ہمارے میتھڈس کو صحیح طرح سے گین نہیں کر سکتا ہے، یا ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈس ہے وہ ان کے لیول سے ہائی ہے، یا تو ہمیں وہ کیا کرنی چاہیے، تھوڑا کم کرنی چاہیے، یا اگر لو ہے تو ہمیں تھوڑا ہائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کو ٹیچنگ کے ڈفرینٹ اسکلز، یا جس طرح پریویس کلاس میں ہم نے پریزنٹیشن کے جو ڈفرینٹ پوائنٹس ایکسپلین کیے، تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ بتانی چاہیے، ان سے اس کی موٹیویشن ہوتی رہے گی۔ ڈونٹ ٹو ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل کام نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے تکلیف دہ ہو، یا وہ اس کو سالو نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشکل ہو۔ انڈیٹرمائن سیلف ایفیکیسی، اور ہمیں اس کی جو سیلف ایفیکیسی ہوتی ہے، یا جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، یا ادھر میں لیول بھی کہوں گا کہ اس کا جو لیول ہوتا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس کے اسٹوڈنٹس کے لیول، اسٹوڈنٹس کی جو سوچ ہے، تھنکنگ ہے، ایبیلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کے مطابق ہم نے ان کو کوئی اسائنمنٹ، کوئی پیپر، کوئی پروگرام، کوئی ٹاسک دینی چاہیے۔ کریٹ انزائٹی، اگر ہم اس کو اس کی لیول، اس کی انٹرسٹ، اس کی ایبیلٹی، اس کی کیپیبلٹی کے سے ہائی لیول پہ کوئی اسائنمنٹ دے، کوئی ٹیسٹ دے، کوئی پیپر دے، کوئی پروگرام سائن کرے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے لیے انزائٹی بنے گی، اس کے لیے ڈپریشن بنے گی، اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی۔ تو ہمیں
اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کرنی چاہیے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے آئی کیو لیول یا ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ کیا کرے، وہ امپروو کرے۔ اس کے علاوہ جو ٹیچنگ کے ڈفرینٹ میتھڈس ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھائیں، اس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکل کام جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ کوئی مشکل پروگرام جو وہ کر نہیں سکتا ہے، اس میں اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہو، یا اگر ہم اسٹڈی کی بات کریں تو کوئی مشکل پیپر، مشکل اسائنمنٹ یا مشکل ٹیسٹ ہمیں ان کے لیے نہیں دینی چاہیے، تاکہ ان کے لیے انزائٹی، ڈپریشن کا وغیرہ کا شکار نہ بنے۔ تو ان چیزوں سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ سیکھ رول ماڈلز، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو رول ماڈل سیکھنا ہے، ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو رول ماڈل بنانا ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی ود رول ماڈلز، اور ہمیں اس کو رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، رول ماڈل ان کو بنانی ہے۔ تو ہم کس طرح اس کو اچھے بیہیویئر ہمیں سمجھائیں گے، اس کو برے کاموں سے، غلط کاموں سے ہم ان کو روکیں گے، اس کو ہم ڈسپلن کے متعلق سمجھائیں گے، یا ان کو ہم معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ سکھائیں گے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمیں انہیں لوگوں کا رسپیکٹ بتانا ہے، ٹیچر کا رسپیکٹ بتانا ہے، ہمیں اسے ہارڈ ورکر بنانا ہے، ہمیں اسے پنکچوئل بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جو رول ماڈل کی خوبیاں ہیں وہ کیا ہو جائے گی، وہ امپروو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انکوریج اسٹوڈنٹس، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو انکوریج کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کو ڈسکوریج کرنی چاہیے۔ تو ہم اس کو کس طرح انکوریج کریں گے؟ ہم فار ایگزامپل اس نے کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کیا، یا اس نے کوئی ٹیسٹ دیا، یا اس میں کوئی اور کمپٹیشن جیت لیا، تو ہمیں اس کو انعام دینی چاہیے، ہمیں اس کو ہمیں اسے انعام دینی چاہیے، یا ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکے۔ گیٹ کریٹیو، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کریٹیو مائنڈڈ بنانی چاہیے، ہمیں اسے رٹے باز نہیں بنانی چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹس رٹے لگا رہے ہو تو اس کو ہم کریٹیو مائنڈڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اس پیراگراف کا یا اس ورڈ کا یا اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ دیر تک آگے نہیں چل سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کریٹیو مائنڈڈ بنانی ہے، تاکہ وہ صرف ادھر نہیں، تاکہ وہ کسی بھی ایگزام میں چلے جائے، اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی، اس کے لیے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کریٹیو مائنڈڈ بنانی چاہیے، تاکہ وہ کل کسی کے لیے محتاج نہ ہو، وہ کوئی ٹیسٹ، کوئی پیپر یا کوئی بھی پروگرام ہو وہ آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ہم فزیکل ایجوکیشن میں جو کہتے ہیں کہ ساؤنڈ مائنڈ ان ساؤنڈ باڈی، ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتے ہیں، تو اگر وہ کریٹیو مائنڈڈ ہو تو اس کے لیے کسی بھی ٹیسٹ، کسی بھی پیپر یا کسی بھی پروگرام میں کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوں گی۔ ٹیچ بیہیویئر اینڈ پرسنالٹی، اور ہمیں اس کو بیہیویئر سکھانی چاہیے، ہمیں اسے گڈ پرسنالٹی دینی چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے اگر ہم کسی اسٹوڈنٹس کو پنکچوئل بنائے، ہم کسی اسٹوڈنٹس کو ہارڈ ورکر بنائے، ہم اس کو ڈسپلن سکھائے، یا ہمیں اسے یہ سکھائے کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اپنے معاشرے
معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، تو یا ٹیچر کے ساتھ آپ نے کس طرح رویہ رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی جو بیہیویئر ہوگی یا پرسنالٹی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی، امپروو ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو مزید کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو رول ماڈل بنائیں گے، اور رول ماڈل ہم کس طرح بنائیں گے، اس کو گڈ بیہیویئر بتائیں گے، اس کو گڈ پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم بتائیں گے، اس کو ہم کریٹیو مائنڈڈ بنائیں گے، اس کو ہم انکوریج کریں گے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ڈفرینٹ پروگرامز میں، یا فار ایگزامپل ہم اسٹڈی میں بات کریں تو ڈفرینٹ ٹیسٹ، اسائنمنٹ، پیپرز میں وغیرہ میں ہم اس کو انکوریج کریں گے، تو اس سے اس کی موٹیویشن ہوتی رہیں گی اور وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ مزید ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، یوز پیر ماڈلس، ہم اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، اپنے اور جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ریلیشن شپ رکھنا ہے۔ تو کس طرح پیر ریلیشن شپس، جو اس کے دوست ہے، جو اس کے معاشرے میں دوست ہے، کالج میں دوست ہے، اسکول میں دوست ہے، یا باہر کئی دوست ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ان کا لنک رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا گڈ کمیونیکیشن رکھنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی جو ضروریات ہے تو وہ ان سے صحیح طور پر پورا کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ یا اپنے پیرس کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ ہوگا تو اس پر اس کے پازیٹیو ایفیکٹ پڑیں گے۔ انکریز دیئر اسٹریس لیول، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے جو ان کا اسٹریس لیول ہے اس کو انکریز کرنے چاہیے، ہمیں کم کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل ہم اس کی اسٹریس لیول کس طرح انکریز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اس کے کسی اسائنمنٹ میں یا ٹیسٹ میں کم مارکس آ گئے، یا وہ کسی پیپر میں فیل ہو گیا، یا ہم نے اس کو کوئی پروگرام اسائن کیا ہے، ان سے وہ پروگرام صحیح طور پر نہیں چل سکا، وہ اس پہ اس کو فیلیور فیل ہو گئے، تو ہمیں اس کی جو ٹریس ہے، ظاہری بات ہے وہ انزائٹی اور ٹریس کا شکار ہو جائے گا، تو پھر ہمیں اس کو گائیڈ کرنی چاہیے، ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس کو انکوریج کرنی چاہیے، تو اس سے اس کی جو ٹریس لیول ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور وہ مزید موٹیویٹ ہو جائے گا۔ لوور موٹیویشن ان ایجوکیشن، لوور موٹیویشن ان ایجوکیشن، اور جو ایجوکیشن میں لوور موٹیویشن ہو، فار ایگزامپل کوئی ٹیچر کلاس نہیں لے رہے ہو، کوئی ٹیچر اس کے ساتھ گڈ بیہیویئر ٹھیک نہیں کر رہا ہو، یا اس کو کسی ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہو، یا اس کی جو اکانومی اسٹیٹس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایجوکیشن صحیح طور پر نہیں حاصل کر سکتا ہے، نہیں گین سکتا ہے، تو تبھی ہم نے اس کو گائیڈ لائن کرنی ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے، اس کا ٹیچرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ رکھنا ہے، اس کا ان کے ساتھ صلح کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم اسٹوڈنٹس کو لو ایجوکیشن سے ہائی ایجوکیشن تک موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ لرننگ انوائرمنٹ، اور ہمیں اس کو لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے۔
فار ایگزامپل اگر اس کو جس طرح ہم نے پہلی بات کی، اگر اس کے ساتھ اس کی اکانومی اسٹیٹسٹک نہیں ہے، اس کے ساتھ اسٹڈی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بکس کے لیے پیسے نہیں ہیں وغیرہ، جو لاگت اس کے اسٹڈی پہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں اسے گائیڈ لائن دینا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اسٹڈی کا ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔ یا اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے علاقے میں کوئی کالج بنانی ہے، کوئی یونیورسٹی بنانی ہے، یا کوئی اسکول بنانی ہے، تاکہ وہ اس میں اچھی تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو مزید موٹیویٹ کر سکے، اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکے۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو مزید کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس کے پیئرس ہے، جو اس کے فرینڈس ہے اور ریلیٹیو ہے، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ، اس کے تعلقات بہتر ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کو کسی پیپر میں، کسی ایگزام میں یا کسی پروگرام میں وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو ظاہری بات ہے اسے ٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تبھی ہمیں اسے گائیڈ کرنی چاہیے، ہمیں اسے انکوریج کرنی چاہیے، اور ہمیں اسے مزید موٹیویٹ کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کی ایجوکیشن سٹیٹس لو ہو، اس کی اکانومی سٹیٹس لو ہو، تو ہمیں اس کے لیے کوئی چندہ یا پیسے پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے، یا اگر ان کے علاقے میں کوئی کالج، اسکول، یونیورسٹی وغیرہ نہ ہو تو وہ ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اور اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے اسٹڈی کا انوائرمنٹ بنانی چاہیے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اگر اس کے معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں کوئی کالج، اسکول یا یونیورسٹی نہیں ہے تو ہمیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اس کے لیے کوئی فری ٹیوشنز وغیرہ جو بھی ہو وہ کنڈکٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنا ایجوکیشن لیول کو امپروو کر سکے اور اپنے آپ کو مزید آگے بڑھا سکے۔ نیکسٹ جو ہے اسٹیبلش اے سینس آف بلانگنگ، کہ ہم مزید اس کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ گیو اسٹوڈنٹس ایز مچ کنٹرول اور دیئر اون ایجوکیشن ایز پاسبل، اور ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہ کنٹرول دینا چاہیے کہ آپ اپنے ایجوکیشن پر کنٹرول رکھیں، آپ اپنے ایموشن پر، اپنے غصے پر وغیرہ پر کیا کریں، کنٹرول رکھیں۔ اور ظاہری بات ہے جب جو ایجوکیشن لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ غصہ نہیں کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی ایموشنل، اس کا جو ایجوکیشنل لیول ہے اس پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں لڑنا جھگڑنا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے کنٹرول رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو بچانا چاہیے۔ ایکیڈیمک کانفیڈنس، اور ہمیں ان کے ایکیڈیمک کانفیڈنس جو ہے، اس کا جو ایکیڈیمکس لیول ہے ان پر زیادہ سے زیادہ ٹریس دینی چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا ایکیڈیمکس لیول جو ہے اس کو کیا کر سکے، امپروو کر سکے۔ فرینڈلی اینڈ ہیلپ فل، اور ہمیں جس طرح ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ ہمیں اس کے فرینڈ کے ساتھ، اس کے پیئرس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے، تو لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اچھے تعلقات ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ
ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹس کو کسی ٹاپکس کسی نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کا ہیلپ کرنی چاہیے, تو اس سے اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن ہوتی رہے گی. آرگنائز اینڈ پریپیئر فار کلاس, اور ہمیں کلاس کے لیے اس کو پریپیئر کرنی چاہیے. جس طرح ہم نے کلاسز کے بارے میں پہلے ڈسکس کیا کہ آپ نے کلاس کو کس طرح انٹر کرنا ہے, کلاس میں کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے, کس طرح ٹیچر کے لیکچر سننا ہے, اور واپس میں کس طرح آپ نے کلاس سے باہر جانا ہے. تو ہمیں اس طرح اسٹوڈنٹس کو کلاس سے ریلیٹڈ موٹیویشن دینی ہے, اس کو اس سے کلاس سے ریلیٹڈ جو کلاس کی رولز ریگولیشن ہے یا جو اسٹڈی کے رولز ریگولیشن ہے وہ بتانی چاہیے. تو ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو مزید کس طرح امپروو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو جو ان کا ایجوکیشن ہے یا جو ان کا اسٹیٹس ہے یا جو اس کے ایموشنل کنٹرول ہے وغیرہ جو ہے اس پر کنٹرول رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ان کا ایکیڈیمک لیول ہے, جو ان کا ایکیڈیمک ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کو صرف اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. اور اس کے جو فرینڈس ہیں, چاہے وہ سوسائٹی میں ہے, وہ کالج میں ہے, اسکول میں, یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن شپ ہونی چاہیے, اور وہ معاشرے کے لیے, اسکول کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے ہیلپ فل ہو, وہ دوسروں کا امداد کر سکے. اور اس کے علاوہ جو کلاس کے رولز ریگولیشن ہے کہ آپ نے کلاس میں کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح آنا ہے, جانا ہے, لیکچر کس طرح سننا ہے, اس سے ریلیٹڈ باتوں کو بتانا ہے, تو تب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا کر سکتا ہے, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو مزید گروتھ امپرومنٹ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. یہ جو آج ہمارا لیکچر ہے یہ یہاں تک ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.